یہی ہے نقطہ سمجھیے میرے بھائی. یہ جو منہج میں نے بیان کیا ہے کون سا کہ حق دلیل کے ساتھ ہے شخصیت کے ساتھ نہیں. یہ موقف صرف ہمارا نہیں ہے, صحابہ کا منہج بھی, صحابہ کا طریقہ, صحابہ کا انداز, صحابہ کی سوچ, عقیدہ بھی کیا تھا, یہی تھا کہ ہم حق کے ساتھ چلیں گے, دلیل کے ساتھ چلیں گے, شخصیات کو نہیں دیکھیں گے. دلیل اب اس اپنے نقطے کی میں دلیلیں دے رہا ہوں, اس دلیلوں کو دیکھیے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آپ جانتے ہیں آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے فلاں علاقے پہ چڑھائی کرنی ہے. وہ ابھی مدینہ سے باہر نکلے, پڑاؤ کیا, پتہ چلا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے, اللہ کے نبی وفات پا گئے. تو وہ وہاں پر ٹھہر گئے اور وفات کی خبر ملی تو واپس مدینہ میں آ گئے. اب جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے اور خبریں آنا شروع ہو گئی کہ فلاں بھی مرتد ہو گیا, فلاں بھی مرتد ہو گیا, فلاں بھی مرتد ہو گیا, تو بڑے بڑے صحابہ نے سوچا کہ اگر ہم اسامہ کے لشکر کو بھیجتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ نئے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو کون قابو کرے گا. لہذا کسی نے کہا جا کر کے ابو بکر صدیق سے بات کرنی چاہیے کہ جناب اس مہم کو تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں, اس مہم کو تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں, یہ مسئلوں سے پہلے نپٹ لیتے ہیں, تو پھر بعد میں کیا کریں گے, بعد میں ان کو بھی روانہ کر دیں گے. کسی کی ہمت نہ ہوئی, کسی کی جرت نہ ہوئی, لوگوں نے کہلا کر کے جناب عمر ابن خطاب کو بھیج دیا, تم جا کر بات کرو. حضرت عمر آئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی, وہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, میرا گریبان پکڑ لیا, میرا گریبان پکڑ لیا. تو تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی, ذرا غور کیجئے. آج ہم بھی ہیں, ہم تو پیر, مولوی, مفتی, بزرگ, امام, فلاں, استاد وڈیرہ, ہم اس کی وجہ سے دین, دلیل, حدیث کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. میرے استاد نے کہا, میرے ابے نے ہمیں سکھایا, میرے استاد نے میرے بتایا ہے, میرے پیر نے یہ کہا ہے, وہ حدیث ہے اللہ کے بندے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, نہیں صحیح ٹھیک ہے, یہ سچے پہ تو وہ بھی سچے, میرے پیر نے ہمیں کہا, میں تو ہمیں کر رہا ہوں. یہ ہماری حالت یہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان پکڑ لیا. تو عمر کہا تھا تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے یہ بات کرنے کی, تم کیسے یہ امید لے کر کے آئے ہو کہ میں تمہاری بات کو مان کر کے ایک ایسا عمل جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا, جس کا حکم کس نے دیا تھا, اللہ کے, میں اس کو تبدیل کر دوں گا, اس کو مؤخر کر دوں گا, یہ تم نے سوچ کیسے لیا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا واللہ لئن تخطفنی الطیر فی المدینہ, قسم اللہ کہ اگر پرندے بھی میری بوٹیوں کو مدینے میں آ کر کے نوچ لیں, پرندے بھی میری بوٹیوں کو مدینہ میں آ کر نوچ لیں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالوں گا نہیں, روکوں گا نہیں. لہذا یہ لشکر جیسے اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا یہ کیا ہوگا, یہ روانہ ہوگا, اس میں رد و بدل نہیں ہوگا. یہ ابو بکر صدیق کا جملہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, یہ منہج بتا رہا ہے کہ حق کے ساتھ چلنا ہے, دلیل کے ساتھ چلنا ہے, حالات, افراد, مسائل نہیں, شریعت کیا کہہ رہی ہے, دلیل کیا کہہ رہی ہے, اس کے مطابق چلو. ایک معروف واقعہ ہے, آپ سب جانتے ہیں, باغ فدق کا واقعہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آئی تھی کہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, میرے والد وفات پا گئے ہیں, تو جو وراثت ہے نا باغ فدق وہ مجھے دیجیے. کس کے پاس ہے, جناب ابو بکر صدیق کے پاس. جناب ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, میں نے خود یہ حدیث سنی ہے, آپ فرماتے انا معاشر الانبیاء لا نورث, ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہیں ہم وارث نہیں بنائے جاتے, ہمارے وارث نہیں بنتے, ما ترکنا صدقہ, جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, صدقہ ہوتا ہے. اس لیے دیکھو حدیث یہ کہہ رہی ہے, تم میرے قابل احترام ہو, تمہاری خدمت کرنا یہ میرے لیے مقدم ہے اپنے اہل و عیال کی خدمت سے, لیکن اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے, اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے, لہذا میں تمہیں نہیں دے سکتا. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کے چلی گئی, اور اس کے بعد جو آج تک جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جو تبرہ, جو طنز, جو الزام تراشی, جو من گڑت باتیں اس عمل کی وجہ سے منسوب کی جاتی ہیں, وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں, وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. پر جناب ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی شریعت کو بدلا, نے کہا نہیں جی
چاہے نبی کی بیٹی ہے پر شریعت یہ کہہ رہی ہے، شریعت میں تو یہ کروں گا، دوسرا نہیں۔ تیسری چیز، تیسری دلیل، جب لوگ زکوٰۃ دینے کے انکاری ہو گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لشکر تیار کرو، ہم ان سے لڑائی کریں گے، یا تو یہ زکوٰۃ دیں گے یا پھر ہم ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کیسے ان لوگوں کو ماریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کیسے ان کو ماریں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کلمہ پڑھتے ہیں پر وہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، دونوں اسلام کے رکن ہیں، نماز کو مانتے ہیں زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم اللہ کی میں قتل کروں گا، میں قتال کروں گا، میں جنگ کروں گا ان آدمیوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں کیا کریں گے؟ فرق کریں گے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حضرت تو کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ پہلے مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کوئی آئے نہ آئے میں کروں گا۔ اگر وہ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے، اور بعض روایتوں میں عناقن، بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں بنتا ہوا، اور انہوں نے دینے سے انکار کیا، تو میں ابوبکر جا کر سے ان سے جنگ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا منہج ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا منہج دیکھ لیجئے اسی حوالے سے، ان کے پاس ان کے دور خلافت میں حضرت عباس آئے اور حضرت علی آئے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آئے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آئے، اور آ کر کہا کہ جو باغ فتح ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت عمر نے کہا دیکھو، اور اس وقت بڑے بڑے 5 صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، کبار صحابہ جو مجلس شورا کے افراد تھے۔ ابوبکر صدیق حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ فتح کو یوں ہی استعمال کرتے تھے، اور آپ کے بعد جناب ابوبکر صدیق نے بھی اسی راستے کو کیا اختیار کیا ہے، میں بھی اسی راستے کو اختیار کروں گا، اس میں رد و بدل نہیں کروں گا۔ ہاں ایک میں کرتا ہوں، اگر آپ لوگ جا کر کے اس باغ کو سنبھالیں، اس کی نگرانی کریں، اور اس سے ہونے والی آمدنی کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، تو میں تمہارے کنٹرول میں زیر انتظام دے دیتا ہوں، تمہاری ملکیت میں نہیں ہوگا، تمہارے زیر انتظام ہوگا، اس شرط پر کہ ہونے والی آمدنی کو ویسے ہی خرچ کرو گے جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، جیسے ابوبکر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہم کرتے ہیں، ان کو دے دیا، وہ لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، پھر وہی مطالبہ، انہیں پھر وہ حدیث سنائی، لوگوں سے پوچھا حدیث سنی؟ ہاں جی سنی ہے، چلے گئے۔ پھر تیسری دفعہ آ گئے، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا صحیح بخاری میں 3 دفعہ کا آنا کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا واللہ الذی بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ، قسم ہے اس ذات کی جس کے حکم سے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے۔ یہ باغ فتح کا معاملہ جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوتا تھا ویسے ہی چلے گا، جیسے ابوبکر صدیق کے دور میں ہوتا تھا ویسے ہی چلے گا، اور اب میرے اختیار میں آیا ہے، اگر اسی طرح چلا سکتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اگر تم اس سے عاجز آ گئے ہو، نہیں سنبھال سکتے تو مجھے واپس کر دو، اور اگر تم چاہو کہ میں اس کے بغیر کوئی اور فیصلہ کر دوں تو اس کی امید نہ رکھ، اس کی امید۔ اور آج تک ابوبکر کے ساتھ عمر کو بھی جو تبرہ کیا جاتا ہے، جو باتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیچھے یہی ہے، پیچھے بات کیا ہے؟ یہی ہے، اور اس میں بھی ہم کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ، کبھی ہم اس موضوع کو بھی ہم بیان کریں گے کہ صحابہ کے اندر اختلافات جو ہے اس کا معاملہ کیسے حل کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں حق پہنچتا ہے صحابہ کے اختلافات کے بارے میں ہم اپنے جج بن کر کے کرسی صدارت پہ بیٹھ جائیں، چیف جسٹس بیٹھا ہے اور کٹہرے میں کون کھڑے ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، اور جناب عمر کھڑے ہیں، جناب عثمان کھڑے ہیں، جناب علی کھڑے ہیں، جناب حسن کھڑے ہیں، جناب حسین کھڑے ہیں، جناب معاویہ کھڑے ہیں۔ ان شخصیتوں کو ہم کٹہرے میں کھڑے کر کے اور خود چیف جسٹس بن کر کے ہم کرسی پر بیٹھ کر کے ہوتے کون ہیں؟ ان شخصیات کے بارے میں اپنی زبان درازی کر کے ان پہ حکم جاری کرنے والے کہ یہ حق پر ہے، یہ نہ حق ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ اپنے گریبان میں جھانک، تو ہے کیا؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرا عمل کیا ہے؟ تو اپنی ہستی کو تو دیکھ، اور جن کو اللہ نے کہہ دیا حزب اللہ، اور یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، جن کو اللہ کہہ دے میں نے امتحان لے لیا ہے ان کا، اور میں نے کامیاب پایا ہے ان کو، اور جن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کو چھوڑ کے نہیں جانا، ان صحابہ کو چھوڑ کے
نہیں جانا، ان سے آگے آپ نے اپنی نظر کو بڑھا کر کے کسی اور کو نہیں دیکھنا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. سورۃ انعام اٹھائیے 7ویں پارے میں، سورۃ کہف اٹھائیے 15ویں پارے میں، الہ العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ نے اپنی آنکھیں، نظریں ان سے آگے نہیں لے جانی ہے، اپنی نظریں ان پر مرکوز رکھیے. اور سورۃ انعام میں فرمایا ہے اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہی ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں. جہاں نبی کو اللہ یہ کہے، وہاں میں بیٹھا ہوں کرسی پر اور فیصلہ کر رہا ہوں کہ معاویہ غلط ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ایسے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، اور اشارے کنایوں میں ان پہ تبرہ کروں میں ہوتا کون ہوں. اور پھر میں آپ کہوں کہ میں بہت بڑا عالم مجتہد. تو کہاں کا عالم ہے، تو کہاں کا مجتہد ہے؟ تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. فتح مکہ کے بعد جناب معاویہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے سورۃ حدید میں کہا ہے، 27ویں پارے میں کہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو اس کا اجر زیادہ ہے، جو بعد میں مسلمان ہوا اس کا اجر کم ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، محمد علی مرزا کہتا ہے، محمد علی مرزا کہتا ہے، اس نے دلائل دیے ہیں، اس نے یہ پیش کیا ہے، اس نے یہ نہیں تمہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنی زبانوں کو روک لیا کرو. نہیں بتائے گا وہ، کیونکہ اس کا یہ مشن ہے. اس کا یہ مشن ہے کہ لوگوں میں کیا کرو، لوگوں اہل سنہ کو صحابہ سے تھوڑا دور کرو. اس کا مشن ہے شکوک پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اس کا مشن ہے. واضح حدیث موجود ہے کہ جب میرے صحابہ کی بات آئے نا، اپنی زبانوں کو کیا کر لے کرو، تم نے تبصرہ نہیں کرنا ان پر، ان کے بارے میں تم نے کوئی نہیں کیا حکم لگانا. آپ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، جب صحابہ کی بات آئے امساک اللسان، اپنی زبانوں کو بند کر لو، نہیں بولنا، نہیں کہنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور آج ہم کیا ہے، منصف بن گئے. جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے وہ صحابہ پہ کیا کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے. وہ صحابہ کے مشاجرات پہ جج بن کر کے بیٹھا فتوے لگا رہا ہے. اور اللہ سے ڈرو، اپنا ایمان برباد نہ کرو، اپنی نیکیاں خراب نہ کرو. اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ چلو مان لیتے ہیں، آپ نے ثابت کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 100% میں اس کی نفی کرتا ہوں. آپ مان لیتا ہوں کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ثابت کر دیا کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے. حاصل کیا ہوا؟ بولو کیا ملا آپ کو؟ کیا نکالو گے اس سے؟ حاصل کیا؟ اشتہار لگاؤ گے یہاں پر کہ معاویہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ اس کا جرم ثابت ہوا ہے، اس نے زیادتی کی ہے. کیا اللہ فرشتے قبر میں آ کر پوچھیں گے آپ سے؟ قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ تھا، مشاجرات صحابہ کے بارے میں تم کیا سوچ رکھتے تھے؟ اللہ پوچھیں گے. یہ سوال و جواب کہیں پر ہوں گے. اللہ آپ سے پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری، پوری زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے آیا، مال کہاں پہ گیا، جتنا علم تھا عمل تھا کہ تیاری کر، اپنے گریبان میں جھانک، تو کر کیا رہا ہے اور بیٹھا فیصلے کر رہا ہے بڑی بڑی ہستیوں پر. نہیں میرے بھائی، اللہ سے ڈر. ہم انشاءاللہ اس کو کس وقت اس موضوع کو بیان کریں گے کہ صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، کہ ہمیں اس میں کیا موقف اختیار. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی جذبات کی بات نہیں ہے. یہ دین ہے میرے بھائی، جو اللہ رسول کہے گا آپ اس کو مانیں گے. جب نبی کریم نے کہا دیا اپنی زبانوں کو بند رکھو تو کیا کرو، بند رکھو، بس بات ختم. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کہہ دیا گیا فَأَمْسِكْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو بند رکھ تو بند رکھ. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے تو بس بات ختم. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، رہنمائی کرنے والا، مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت سے بھی نواز. یہ اللہ کے نبی نے دعا کی جناب معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور وہ حدیث کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی، آپ مسکرانے لگے. ام حرام کے گھر میں تھے، فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے.
آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں۔ کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کی سطح پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر میں خوش ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت ان پہ واجب ہے۔ حضرت ام حرام نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انتی منہم، آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ میں مقصد کرتا ہوں اس بات کو، اس حدیث پر عمل کس کے دور میں ہوا اور کس نے کیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اس وقت گورنر تھے، امیر تھے۔ حضرت عمر کو لیٹر لکھتے تھے کہ اجازت دیجئے میں ادھر سمندری جو مہم میں شروع کرنا چاہتا ہوں قبرص کی طرف، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کے دور میں پھر لیٹر لکھا کہ ادھر عیسائی ہیں تو آپ اجازت دیجئے، سمندر درمیان میں ہے تو ہم کشتی تیار کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر لیٹر لکھا، پھر جواب ملا کہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر لیٹر لکھا، جواب ملا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اس میں دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ کسی کو زبردستی ساتھ نہیں لے جانا، جو خوشی سے جائے لے جائیں، زبردستی کسی کو بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ خود بھی جائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی لے کے جائیں۔ اللہ، خود بھی جائیں اور اہل و عیال کو بھی۔ اور اس شرط پہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اور سب سے پہلا بیڑی بحری حملہ جو ہے اور جو لشکر روانہ ہوا، اور اس میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریک ہیں، قبرص میں حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ کرنے والے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو امیر البحر کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر، امیر البحر، جو آپ کی سمندری جنگوں کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اور آج ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ محمد علی مرزا کی باتوں پر ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہے کہ کن ہستیوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ بہرحال یہ الگ موضوع ہم اس کو رکھیں گے۔ تو دوسری میری بھائی بات کہ صحابہ کا منہج بھی کیا تھا؟ یہی تھا کہ جو حق ہے اس کی پیروی کرنی ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ دلیل اس پر آگے دلائل بہت سارے، میں اس کو بھی یہاں پر کلوز کرتا ہوں۔ آگے پوائنٹ ایک میرا ہے، وہ ہے کہ ائمہ کا منہج بھی یہی ہے۔ جن ائمہ کے ہم پیروکار اپنے کو بناتے ہیں، میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں، وہ امام خود کیا کہتے ہیں؟ وہ امام خود کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی سن لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعرف من اين اخذناه۔ ذرا غور کرنا کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ، ہمارا فرمان، ہماری بات کو وہ قبول کر لے جب تک اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس اس موقف کی دلیل کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ دوسرا قول سنیے، فرماتے حرام علی من یفتی بقولی ولم یعرف دلیلی۔ حرام ہے اس آدمی پر یہ بات جو میری بات کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا کہاں سے ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو میری بات کی، فتویٰ دینا میری بات پر یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کہ ہم مان رہے ہیں یا وہ مان رہے جو کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے؟ ابھی بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے، اور اماموں کے تو مان کون رہے ہیں؟ یہ جو منہج میں نے پہلے بیان کیا ہے، یہ بیانی وہی منہج ہے کہ نہیں؟ تیسری بات، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابو یوسف، ان کا نام ہے یعقوب۔ ان کو ایک دن حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا رحمہ اللہ نے کہ یا یعقوب ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع۔ ہلاک ہو جائے تو تباہ ہو تو افسوس ہے تیرے لیے یعقوب، اے ابو یوسف، ہر بات جو تو سنتا ہے وہ لکھ لیتے، ایسا نہ کر۔ فإنی أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد۔ تم میری ہر بات لکھ لیتے ہو، میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں، کل کو چھوڑ دیتا ہوں، کل کو ایک اور فتویٰ دیتا ہوں، پرسوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں چھوڑ دیتا ہوں؟ جیسے مجھے معلوم ہوا، جیسے میرے پاس دلیل آئی اور مجھے پتا چلا کہ میری بات درست نہیں تو میں اپنا فتویٰ چینج کر لیتا ہوں، فتویٰ بدل دیتا ہوں۔ اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟
اس سے منہج سمجھ آ رہا ہے جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے ہماری باتوں کو نقل کرنا، بیان کرنا، دلیل بنانا، جب تک ہمارے اس مسئلے کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو کہ ہم نے لی کہاں سے ہے۔ چوتھا قول سنیے، فرماتے ہیں اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ او خبر رسول اللہ یخالف فاترکوا قولی، اگر ایک طرف میری بات آ جائے اور دوسری طرف اللہ کی کتاب آ جائے یا نبی کریم کا فرمان آ جائے تو میرا فتویٰ چھوڑ دینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کے فتوے کے خلاف اگر حدیث مل جائے تو فتویٰ کیا کر دو، چھوڑ دو۔ انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں غلطی لگ گئی ہے، جو حدیث ہے اس کو قبول کرو۔ کہتے نہیں، ہم تو مقلد ہیں، جو مرضی ہو جائے، ہم تو امام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو امام خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث مل جائے تو ہماری بات کو کیا کر دینا۔ چوتھا قول، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث فعلى الرأس والعین، وہ حدیث آ جائے تو وہ سر رکھا دے۔ سر کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر آنکھوں پر، سات آنکھوں پر، کہ اس کو قبول کریں گے، سینے سے لگائیں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ پانچواں قول فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لوگوں جب کوئی بھی صحیح حدیث آ جائے سمجھ لو یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ آئیے امام شافعی کی بات سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان ما استبان له سنت رسول اللہ، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے، عمل رسول واضح ہو جائے، اس پر اتفاق ہے امت کا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے فتوے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔ کسی کے فتوے کی وجہ سے حدیث رسول کو چھوڑنا یہ کسی کے لیے حلال۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی۔ میں مختصر کرتا ہوں، اگلا قول امام مالک کا ہے، وہ فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر آدمی کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے کی بات کو رد۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا کہنا ہے؟ امام مالک کا۔ اور اس کے پیروکار کون ہیں؟ اس کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ اس پہ عمل کرنے والے ہم بیٹھے ہیں۔ اہل الحدیث کا یہی موقف ہے، اہل الحدیث کا یہی منہج ہے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اماموں کو مانا جاتا ہے۔ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اور آخری قول سنیے امام احمد رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کل من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکہ، لوگوں جس نے رسول اللہ کی حدیث کو رد کر دیا وہ بربادی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے، بربادی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، امام اللہ علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر واجب نہیں کیا ہے ہم مالکی بنے، ہم شافعی بنے، ہم حنبلی بنے، ہم فلاں بنے، اللہ نے ہم پر یہ واجب نہیں کیا، اللہ نے ہم پر یہ واجب کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ یہ کس کا قول ہے؟ ملا علی قاری کون ہے؟ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ اسی طرح کا فتویٰ ابو یوسف کا بھی موجود ہے، ابو جعفر الطحاوی کا بھی موجود ہے، امام زفر کا بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ کا بھی موجود ہے، عبدالحی لکھنوی۔ آپ کو نام گنوائیں گے تو آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اگر امام صاحب کا فتویٰ آ جائے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں۔ اب آئیے اس کے مد مقابل ایک اور ٹولی موجود ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے امام کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کل آیت و حدیث یخالف مذہبنا امام اول و امام منسوخ، ہر آیت ہر حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف آئے گی ہم اس کی یا تو تعبیر کریں گے، کوئی راستہ نکالیں گے، راستہ نکالیں گے، یا پھر کہیں گے کہ وہ آیت اور وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، مذہب بچ جائے ہمارا۔ یہ امام کی مان رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ امام کی مان رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے؟ امام تھانوی، علی تھانوی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر جو ہے کہ آج ایسے ایسے متعصب قسم کے مقلد جامد پیدا ہو گئے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی حدیث آ جائے جو ان کے امام کے قول کے خلاف ہونا، بجائے ان کے سینے کے کھلنے کے کہ ہمیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، الٹا ان کے سینوں میں انقباض اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہو سکے میں حدیث کو چھوڑ دوں اور امام کی بات کو نہ چھوڑوں۔ یہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔
یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، ہمارے پاکستان کے معروف عالم دین ہیں، ان کو مفتی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ان کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک کتاب بھی موجود ہے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر کسی مقلد کے سامنے امام کا فتویٰ آ جائے اور اس کے مقابلے میں کیا ہو، حدیث ہو، امام کا فتویٰ آ گیا اور اس کے مقابلے میں کیا آ گئی، اور حدیث واضح طور پر فتوے کے خلاف ہے، تو اب مقلد کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر مقلد کے لیے لازم ہے کہ وہ فتوے پہ عمل کرے، حدیث کو چھوڑ دے۔ اب بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں، وہابیوں کو، ہمیں اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے، تو اماموں کو کیسے مانا جاتا ہے؟ ہم اماموں کو بھی مان رہے ہیں، ان کی باتیں بھی کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں۔ آخر میرا پوائنٹ ہے، اس کو میں 5 منٹ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، ٹائم جو وہ کافی ہو گیا ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ محبت حق سے بڑی نہیں ہے، حق محبت سے کیا ہے؟ حق محبت سے بڑا ہے، محبت حق سے بڑی۔ امام ابو حنیفہ سے پیار ہے، امام شافعی سے پیار ہے، امام مالک سے پیار ہے، امام احمد سے پیار ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، واللہ محبت ہے، اللہ جانتا ہے ہمیں ان ہستیوں سے محبت ہے، دین کے خادم ہیں، دین کے عالم ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، پر ان کی محبت سے بڑھ کر کیا ہے؟ حق ہے۔ میں اس کی 2-3 دلیلیں دیتا ہوں، مثال اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس پیش ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مار دیا یہودی کو، یہودی نے آ کر شکایت کر دی۔ اللہ کے نبی نے جناب ابو بکر صدیق کو بلا لیا کہ آپ نے تھپڑ مارا، ہاں جی تھپڑ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم سے صدقہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ کیا ہے؟ فقیر۔ تو میں قابو میں جذبات میرے آئے، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس یہودی سے، تم نے یہ بات کہی ہے؟ میں تو نہیں، ماں کو پوچھ لو، سب سے پوچھ لو، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جناب ابو بکر سے پوچھا، گواہ یا رسول اللہ، وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، میں تھا، یہ لوگ تھے، اور تو کوئی نہیں تھا، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیصلہ تو کس کے مطابق ہوگا؟ گواہ کے مطابق، قصاص ہوگا، تھپڑ مارا ہے، تھپڑ جواب کھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں اللہ نے قرآن نازل کر دے، 4 پارے کی آیت ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اگر کوئی اور گواہ نہیں مل رہا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے، یہ میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر اور ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ یہ ہیں صحابہ جن پر ہم تبصرے کرتے ہیں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں، صحابہ ہیں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، میں نے سنا یہ 4 پارہ ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ جناب فاطمہ اللہ کے نبی کو سب سے کیا ہے؟ پیاری ہے کہ نہیں؟ پر حق اپنی جگہ پر ہے، حق اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کیسے کہ میں نے پیچھے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کر دے گی نا تو میں اس کا آدمی کا کاٹ دوں گا۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، محبت اپنی جگہ پر۔ اگر بالفرض میری بیٹی نے بھی چوری کر دی تو میں ہاتھ اس کا بھی کیا کروں گا؟ کاٹ دوں گا، اس کا ہاتھ بھی میں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ حق محبت سے کیا ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جب آپ نے اپنی آخری زندگی میں ان کو امیر لشکر بنایا نا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو نوجوان ہے، یہ تو 16-17 سال کا سارا ہے، 18 سال کا، ابھی اس کی تو اتنی تجربہ بھی نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہے، کبار صحابہ شامل ہے، اور یہ نوجوان کو بنا دیا۔ آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تم نے پہلے اس کے باپ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی تھی، اور میں قسم اٹھا کے دیتا ہوں وہ بھی امارت کا حقدار تھا، وہ بھی صحیح کمانڈر تھا، اور یہ بھی صحیح کمانڈر ہے۔ اور امی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود جناب اسامہ کا ناک صاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خود جناب اسامہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے محبوب افراد میں سے ایک ہے۔ پر ایک جنگ میں حضرت اسامہ کا اور ایک مشرک کا آمنا سامنا ہوا، جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا تو حضرت اسامہ نے روک لیا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تلوار چلانے کی تو وہ تلوار اس کے درخت کے اوٹ میں ہو گیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت اسامہ نے کہا یہ ابھی 1 منٹ پہلے تلوار میرے اوپر اس نے چلائی ہے تو کافر تھا، اب جب میری تلوار کے نیچے آئے تو اب کیا کہتا ہوں میں کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان۔ شواہد تو بتا رہے ہیں نا کہ غلط کہہ رہا ہے۔ حضرت اسامہ نے تلوار چلائی، اس کو مار دیا، بندہ قتل ہو گیا۔ واپس جب قافلہ آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اسامہ نے ایسا کیا، آپ نے اسامہ کو بلایا، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ
اللہ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا جب وہ بندہ کہے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا اور اس نے پھر بھی مجھے مار دیا؟ کیا جواب دو گے؟ کہ یا رسول اللہ 1 منٹ پہلے وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ. آپ نے فرمایا اشققت عن قلبی، تو نے دل چیرا تھا اس کا، دل تو نے اس کا چیرا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ میرا اس تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے اس عمل سے میرا محبت اپنی جگہ پر ہے، حق مقدم ہے محبت پر. خالد بن ولید جن کو اللہ کے نبی نے کیا کہا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، انہوں نے بھی ایک جنگ میں لوگ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے سبعنا سبعنا، یعنی ہم نے دین بدل دیا، دین بدل دیا، یعنی مسلمان ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے کہ ہم بے دین ہیں، بے دین ہیں. غلط فہمی میں جناب خالد بن ولید نے ان کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. واپس آئے، اللہ کے نبی تک خبر پہنچ گئی کہ لوگ سجدے میں گر گئے تھے، وہ سبعنا سبعنا کہہ رہے تھے، ہم نے دین بدل دیا، دین بدل دیا. پھر بھی بندے کیا کر دیے ہیں؟ مار دیے ہیں. خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بلا کر کے کہا کہ خالد اللہ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچو کیا جواب دو گے وہاں جا کر کے. اور پھر آپ نے کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں، جو خالد بن ولید نے عمل کیا ہے نا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حق اپنی جگہ پر ہے، محبت اپنی جگہ، محبت ہے پر حق محبت پر کیا ہے؟ یہی اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہ. حضرت علی کا دور ہے اور حضرت معاویہ سے جنگ ہے، میری جو بات ہوئی تھوڑی پہلے اسی کے متعلق ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں چل رہی ہیں. تو حضرت خالد بن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام پہنچا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ ساتھی اسامہ بن زید یہ تمہارے ساتھ جنگوں میں شریک کیوں نہیں ہے؟ ڈر گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، یہ تمہارے ساتھ جنگوں میں کیوں نہیں ہے؟ جواب سنیے ذرا. جواب حضرت اسامہ نے جواب کہنا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ واقعہ بھی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کہنا بھیجا، کہا جا کر کے علی سے کہو ان کنت فی شدق الاسد لاحببت ان اکون معک فی شدقہ، کہ اے علی اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ تم شیر کے جبڑے کے اندر پھنسے ہوئے نا تو میں پسند کرتا ہوں کہ کاش میں تیرے ساتھ وہاں پر موجود ہوں جبڑے کے اندر. لیکن یہ جنگ جو تم جنگ کر رہے ہو نا معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو تمہاری جنگ ہے نا اس تمہاری جنگ سے مجھے اتفاق نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں جائز نہیں سمجھتا، اس مسئلے کو میں جائز نہیں سمجھتا، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسامہ. کس کو؟ حضرت علی رضی. محبت آپ کی جگہ پر ہے. اگر اس کے علاوہ کہیں آپ پر وقت آیا اور آپ شیر کے جبڑے کے اندر پھنسے ہوئے نا تو میں تمہارے ساتھ وہاں پر جانا پسند کروں گا. لیکن یہ جو جنگ ہے نا مسلمانوں کے آپس میں تم سے اس مسئلے میں اتفاق نہیں کرتا، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوں. تو میرے بھائی یہ چند ایک مثالیں میرے پاس، اور میں نے 12-15 مثالیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ہر پوائنٹ کے میرے پاس 15-18 دلیلیں موجود تھیں، وقت کی کمی ہے اتنا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند ایک مثالیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ محبت بجا ہے پر حق محبت سے اوپر ہے. جناب ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت بجا، جناب شافعی رحمہ اللہ سے محبت بجا، جناب مالک سے محبت بجا، جناب احمد بن حنبل سے محبت بجا، پر حق ان سب سے اوپر ہے. جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس کو کیا کریں گے؟ اور مزے کی بات سنا، بات بڑی آپ لوگ بیٹھے بڑے سکون سے، مجھے بڑا جو ہے وہ لذت محسوس ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں یہ بات بھی کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں. ڈاکٹر صاحب 2-3 دفعہ اٹھ کر کے آئے گئے ہیں، میں سمجھ گیا وہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میں آخری بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے حنفی بھائی جو ہے نا، حنفی بھائی تنقیداً میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماً کہہ رہا ہوں، اور ہمارا مقصد تنقید ہے ہی نہیں. یہ ہماری محفل ہمیشہ اصلاحی ہوتی ہے، بہتری کے لیے ہوتی ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے، طنز نہیں ہے، سوچنے کی دعوت ہے. ہماری غلطی ہمیں بتائیے، اور آپ کی غلطی ہے تو اپنی اصلاح کیجیے. امام ابو حنیفہ کے یہ حنفی حضرات عمل کے اندر تو مقلد ہیں، عقیدے میں مقلد نہیں ہیں. غور کرنا، یہ عقیدے میں مقلد کس میں مقلد ہے؟ عمل میں. نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، نماز کا ہے، حلال و حرام کا ہے، یہ جو معاملات ہیں نا ان میں کس کے مقلد ہے؟ لیکن جب بات کس کی آتی ہے؟ عقیدے کی، کہتے ہیں نہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد
کس کے مقلد ہو؟ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، ہم ان کے مقلد ہیں، ابو حنیفہ کے مقلد نہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ بتائیے، عقیدہ بڑا ہے کہ عمل بڑا ہے؟ عقیدہ بڑا ہے۔ عقیدہ خراب ہوا تو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ عمل نہ بھی ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوا، جنت انشاءاللہ مل جائے گی۔ جنت میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حنفی حضرات امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں مقلد کیوں نہیں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ صفات کے معاملے میں، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور حنفی کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ لا مکان ہے۔ سنتے رہتے ہیں آپ، اللہ کیا ہے؟ لا مکان۔ اللہ کی کوئی جہت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مکان بھی نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے اور عرش کو 7 آسمانوں کے اوپر نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا ہوں، کسی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو عرش پہ نہ مانے اور عرش کو 7 آسمانوں کے اوپر نہ مانے وہ بندہ کیا ہے؟ یہ بات کہاں ہے؟ یہ ہماری کتاب میں نہیں، امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ۔ عز ابن عبدالسلام نے شرح لکھی ہے، عقیدہ طحاویہ ابو جعفر الطحاوی کا ہے۔ اس عقیدہ طحاویہ کو کھولیے، اس کی شرح کے اندر امام عز ابن عبدالسلام حنفی ہیں، وہ بھی دونوں حنفی امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور امام صاحب سے پوچھا گیا اور کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے یا یہ کہے کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حنفی بھائی امام صاحب کو عقیدے میں تقلید نہیں کرتے ہیں، عمل کے جو اس میں فروعات میں ان کو مقلد ان کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں تقلید۔ پر ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اہم ہے کس سے؟ عمل سے۔ ہم امام صاحب کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، چاہے وہ عقیدہ کے متعلق ہوں، چاہے وہ عمل کے متعلق ہوں، چاہے نماز کے متعلق ہوں، حلال و حرام کے متعلق ہوں، نکاح طلاق کے متعلق جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، علی الراس والعین، ہمارے سر آنکھوں پر ہم ان کو مان کر قبول کرتے ہیں۔ اور جو بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، چاہے مالک کی ہو، شافعی کی ہو، حنبلی کی ہو، یا امام احمد کی ہو، یا امام ابو حنیفہ کی ہو، امام ابو بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، ابو داؤد کی ہو، نسائی کی ہو، ترمذی، ابن ماجہ، کسی کی بھی ہو، اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا منہج یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج واضح کر دیا ہے۔ ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق قرآن و حدیث کا نام ہے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ان گزارشات پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ باتیں اصلاح کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے ہیں، دعوت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی طنز تنقید کسی پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، نہ سمجھ آئے تو آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، اللہ ہمیں مصنوع زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں گے جی، بھائی تمام بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ ایک سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ جی میرا ہمسایہ عیسائی ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کیا میں اس کے گھر کا کھانا کھا سکتا ہوں؟ بھائی 2 منٹ بیٹھ جائیں، جہاں اتنی دیر بیٹھے ہیں 2 منٹ اور تشریف لیں۔ عیسائی کے گھر کا کھانا کھانا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یاد رہے کہ کوئی بھی انسان اپنے وجود کے لحاظ سے حصی طور پر پلید نہیں ہے۔ حصی کا مطلب ہے کہ میرا ہاتھ پلید ہو، میں ہاتھ لگاؤں تو میرا ہاتھ پلید ہو جائے، یا ان کا وجود پلید ہو، میں ان کو ہاتھ لگاؤں تو میرا ہاتھ کیا ہو جائے؟ پلید ہو جائے۔ حصی طور پر محسوس کرنے کے لحاظ سے کوئی بھی انسان پلید حکمن ہو سکتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے مشرک ہے، مشرک پلید ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہے، حصی طور پر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے عیسائی ہو، یہودی ہو، ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا بشرطے کہ جو پکایا ہے وہ کیا ہو؟ حلال ہو، اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی گئی جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو 6 پارے کے اندر سورۃ مائدہ کے شروع میں ذکر کیا ہے
جن لوگوں کے ذبیحے حلال ہیں اللہ نے وہاں اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر انہوں نے جو چیز پکائی ہے وہ اسلام میں حرام ہے، یا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ حرام ہے، یا پکانے میں جو چیز استعمال ہوئی ہے وہ حرام ہے، یا جس نظریے کے تحت وہ چیز تیار کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے، مثلا ان کا وہ جو کون سا ڈے ہوتا ہے 25 دسمبر کو مناتے ہیں، کرسمس ڈے ہے، یا کوئی تہوار ان کا ہے، مذہبی تہوار ہے، اس موقع کی مناسبت سے پکایا تو وہ نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں عمومی انہوں نے کوئی اچھی چیز پکائی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہمسائے ہیں تو آپ کو بھی دے دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے، ان کے برتن پلید نہیں ہے، الا کہ اس برتن میں وہ حرام کھائیں یا حرام پئیں تو پھر برتن کو دھو کر کے استعمال کریں گے، وگرنہ ان کا استعمال اگر پاک چیز میں ہوا ہے تو ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے برتن پلید نہیں ہو جاتا۔ جو ہمارے ہاں ہے نا، اگر کوئی مہمان عیسائی آ گیا اس نے چائے پی لی ہے تو کپ کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یا جن کے پاس غیر مسلم ملازم ہوتے ہیں تو ان کے لیے برتن کیا رکھے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اسلام یہ کہتا ہے۔ ہاں ان کے برتن آپ کو استعمال اس وقت نہیں کر سکتے ہیں جب اس میں حرام کھایا گیا ہو یا حرام پیا گیا ہو اور اس کے اثرات اس کے اندر کیا ہوں، موجود ہوں، تو آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر ان کو دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقامی جماعت کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ایک دو باتیں غور سے سن لیں، یہ ذرا بالترتیب بیٹھ جائیں، ساتھی ایسے لائنوں میں بیٹھ جائیں گے، ایک ایک ڈش میں 4-4 5-5 بندے بیٹھیں گے، کوئی 2 بندے ڈش علیحدہ لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، انتظامیہ میں حاجی اختر صاحب کی ذمہ داری ہے اور غفار شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانیٹر کریں گے، اور اکبر صاحب سارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ساتھی جو اختر صاحب کی ٹیم میں شامل ہیں وہ کھڑے ہو